ایک شخص کو پھانسی ہونے لگی تو اس سے پوچھا گیا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی ماں کو بلایا گیا۔ جب اس کی ماں آئی تو اس نے اپنی ماں کی طرف اشارہ کیا کہ میرے قریب آؤ، میں آپ کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی ماں اس کے قریب آئی تو اس نے زور سے اپنی ماں کے منہ پر تماچا دے مارا۔ سپاہیوں نے اس قیدی کو بڑا مارا اور جھڑکنے لگے کہ تجھے شرم نہیں آتی، زندگی کے آخری لمحوں میں اتنی ذلیل حرکت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر یہی تماچا میری ماں نے میرے منہ پر بچپن میں مارا ہوتا تو آج یہاں تک نوبت نہ آتی۔ میں بچپن میں چوری کیا کرتا تھا لیکن میری ماں مجھے شاباش دیا کرتی تھی۔ اس نے کبھی بھی میرے منہ پر تماچا نہیں مارا کہ بیٹا یہ چیز باہر سے لے کر آئے ہو، کیوں لے کر آئے ہو؟ تو آہستہ آہستہ مجھے عادت بن گئی اور ایک دن میں چوری کرنے کے لیے گیا تو مجھے پکڑے جانے کا خوف محسوس ہوا، تو میں نے ڈر سے اس بندے کو قتل کر دیا کہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ تو آج میں پھانسی کے تخت تک آ پہنچا، تو اس میں میری ماں کی غلطی ہے کہ بچپن میں کاش اس نے میرے منہ پر تماچے مارے ہوتے کہ بیٹا تو نے چوری کیوں کی ہے، تو آج میں پھانسی کے تخت تک نہ پہنچتا۔ تو آج بھی بچہ باہر سے کوئی چیز لے آتا ہے تو والدین سختی نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں کہ بیٹا یہ کہاں سے لے کر آئے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لا قطعت یدہا۔ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں چوری کا مال خریدنے کا بڑا رواج چل پڑا ہے۔ دوستوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر چوری کا مال ملے گا، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یار 50,000 کا موبائل ہے، فلاں جگہ جاتے ہیں وہاں پر چوری کا مال آتا ہے، تو یہ 50,000 کا موبائل ہمیں 10,000 کا مل جائے گا، اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یار فلاں جگہ سے ہم موٹر سائیکل لینے چلتے ہیں، 70,000 کی موٹر سائیکل ہے، وہاں سے 2 نمبر طریقے سے ہم لے لیں گے، 70,000 میں ملنے والی موٹر سائیکل ہمیں 20,000 کی مل جائے گی۔ تو اس میں حرج کیا ہے؟ وہ چوری کا مال ہے، چوری کا بازار ہے، وہاں سے چور بازار میں جائیں گے تو کوئی نہ کوئی چیز لے کر آئیں گے، ہم نے تھوڑی چوری کی ہے، وہ تو پیچھے سے آتا ہے، جہاں سے بھی آتا ہے، ہمارا کام تو لینا ہے، تو وہاں پہ جاتے ہیں اور چوری کا سامان خرید کر واپس آ جاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ یہ بھی گناہ ہے۔ تو آج کا مسلمان چوری کرتا بھی ہے اور چوری کا مال بھی خریدتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے چوری کا مال خریدا یہ جانتے ہوئے کہ یہ چوری کا مال ہے، فرمایا کہ وہ چوری کرنے والے کے گناہ اور اس برائی میں برابر کا شریک ہوگا۔